ایک سے زائد نکاح کر لیں، دو بیویوں کے پاس باری شرط ہے رات رہنا، ہم بستری میں مساوات شرط نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ سفر میں جانا چاہیں باری شرط نہیں ہے، جس سے مزاج ملتا ہے اس کو لے جائیں، یہ حد ہے۔ کیا مزاج بھی یہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باری تھی ہی نہیں، ہم پر باری ہے، ان پر باری ہی نہیں تھی، آپ پھر بھی باری کا خیال فرماتے۔ سفر میں تو امتی کو اختیار ہے جس کو لے جائے، نبی پر تو حضر میں باری نہیں ہے تو سفر میں باری کیسی ہوگی؟ آپ کا جی چاہتا ہے یہ بیوی لے جاؤں، فرماتے قرعہ اندازی کرو نام کس کا نکلتا ہے۔ جی چاہتا ہے میں فلاں کو لے جاؤں، لیکن قرعہ اندازی کرو نام کس کا نکلتا ہے۔ اور پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک۔ اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے اس کا خیال کیا ہے، اب دل میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ حضور پاک فرما رہے ہیں۔ میں ناراض نہ ہونا، میں خدا کی قسم کس درد سے باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں آپ میں سے کبھی مشورہ نہیں دیتا آپ دوسری شادی کرو، کبھی نہیں مشورے دیتا، میں روکتا ہوں۔ کیوں؟ آپ نے حد شرعی دیکھنا ہے، آپ نے مزاج شریعت کو نہیں دیکھنا۔ میرے اپنے گھر کا معاملہ ہے، جب تک میرا پہلا نکاح تھا میری گھر والی دوسرے پر تیار ہو جاتی، میری خواہش ہوتی یار فلاں مولانا صاحب کے ہیں دو بیویاں، میں اس کو لے کر جاؤں، اس کا مزید دن بنے گا۔ جب وہاں جاتی واپس آتی، خدا کی قسم میری گھر والے نے ہاتھ باندھ دی، کہا جی آپ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں فلاں کی دو بیویاں دیکھ کر آ گئی ہوں، جو کچھ وہ ہوتا ہے نا وہ میرے گھر میں ہوا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں، میں تو برابری کرتا ہوں، میں بیوی کا نام لے کر نہیں، میں تو برابری کرتا ہوں۔ آپ حد شرعی کا خیال کرتے ہوں گے، مزاج شریعت کا خیال نہیں کر رہے۔ مزاج اور ہے اور حد اور ہے، اور یہ میں آپ کو نصیحت کہہ لو، وصیت کہہ لو، منت میری سمجھ لو۔ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، کریں، میں منع نہیں کرتا، لیکن گھر میں دوسری شادی کے تذکرے چھوڑ دو۔ بیوی کو سولی پر مت لٹکاؤ، کھانا وہ دیتی ہے، روٹی وہ دیتی ہے، خدمت وہ کرتی ہے، گندے کپڑے وہ دھوتی ہے، تمہاری ڈانٹ وہ سہتی ہے، بچوں کے پیشاب اور پخانے وہ صاف کرتی ہے، اور آپ جب گھر جاتے ہیں میں دوسری شادی کرنے لگوں۔ اس کو سولی مت لٹکاؤ، وہ بھی عورت ہے، اس کا بھی دل ہے، نہ اس بیچاری کو ذبح کرو، نہ روزانہ اس کو زندہ موت دیا کرو۔ آپ کر سکتے ہیں، کریں، کون منع کرتا ہے، لیکن اس کو رسوا نہ کرو۔ میں نے اپنے بعض قریبی دوستوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ کے گھر سے ہمیں خبر آئی، خبردار آئندہ تو نے گھر دوسری شادی کا نام لیا۔ اس نے گھر جا کر کہا مجھے استاد جی نے منع کر دیا، آئندہ دوسری شادی نہیں کرنی، گھر کا ماحول ہی بدل گیا۔ میں نے کہا تو کر بھی نہیں سکتا، تجھے کوئی بیٹی دے گا بھی نہیں، لیکن ہر روز اپنی بیوی کو سنا کے ذبح کرتا ہے، تو کس جرم کی اس کو سزا دینا چاہتا ہے؟ تو یہ میں سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، دوسروں کی بیٹیاں ایسے ہیں جیسی آپ کی بیٹی ہے۔ نجی مجالس میں دوسری کی بیٹیوں پر گپے لگاتے مرتبہ 1000 مرتبہ سوچنا، کوئی میری بیٹی پر گپے لگائے تو میرے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ جن سے آپ نے نکاح کرنے ہیں وہ کسی کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کے ہر مجلس میں گندے تذکرے نہ کیا کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ اللہ سے ڈرو، اس نسوانیت کا احترام کرو، اس سے خدا کا عرش ہلتا ہے جب ہم ان کے دل بلا وجہ دکھاتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آخری بات کہہ کر پھر یہ بات رہ جانی ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، مولانا صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں چونکہ آپ کی کئی شادیاں ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ آپ سے مشورہ کروں، میں نے دوسری شادی کرنی ہے۔ میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا میں بات ایسے کرتا ہوں جیسے لطیفہ ہوتا ہے، ہنستے ہنستے، لیکن بات ٹھیک ہوتی ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے، بندے کو سمجھ آتی ہے۔ یہ میرے ساتھ بھائی شفیع ہیں، ادھر ہی ہوں گے، کراچی والے نا، ادھر ہی ہوں گے۔ تو کل بیٹھے تھے کچھ 4-5 ساتھی نا، تو میں کسی موضوع پر بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا سمجھ آئی؟ بھائی شفیع کہتے ہیں استاد جی آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہو اور پھر کو نہ سمجھ نہیں، خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو آئی ہے سمجھ، یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ کی بات سمجھ نہ آئی ہے سمجھ، تو یہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہمارے بھائی شفیع ہیں، میرے چونکہ سفر کے ساتھی رہے ہیں،
تو ان کی بعض باتیں میں میڈیا پر نہیں سنا سکتا، کبھی آپ نے سننی ہے تو خلوت دیں، اور بعض باتیں میڈیا پر سنا بھی سکتا ہوں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتا جی میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے پاس پیسہ، کہا جی غریب آدمی ہوں۔ میں نے کہا آپ کی شخصیت، کہا جی کیا شخصیت ہے ہماری؟ میں نے کسی لڑکی سے آپ کا عشق ہو؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا چائے پیو اور گھر جاؤ، بس ہو گیا مشورہ۔ جو لوگ بطور دوسری بیوی کے اپنی بیٹی دیتے ہیں نا، یاد رکھنا وہ پیسہ دے کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس پیسہ بہت ہے، ہم غریب لوگ ہیں، بچی بھی خوش ہوگی، ہم بھی خوش ہوں گے، یہ مر جائے گا تو اس کا پیسہ ہمارا ہے۔ یا اپنی بیٹی دیتے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، ہماری سعادت ہے، اس کے ساتھ نسبت مل جائے، یہ ہمارے گھر کا داماد بن جائے، یہ اس وجہ سے۔ اور یا وہ بچی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، بیٹی کا معاشقہ ہو جاتا ہے، نہیں دیں گے تو خاندان میں بدنامی ہوگی، اسی نکاح کر کے بیٹی حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان تینوں میں سے تیرے پاس کیا ہے؟ کہہ رہی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا چائے پیو، اوپر اضافی ہم 2 بسکٹ کھلا دیتے ہیں، 2 بیویاں چھوڑو 2 بسکٹ کھاؤ، شاباش جاؤ۔ کچھ دن پہلے یہ مفتی نعمان صاحب بھی ساتھ تھے، مولانا ابوبکر بھی ساتھ تھے، ہم ایک جگہ پر گئے تو وہاں بہت بڑی ان کی فرنیچر کی مارکیٹ تھی، تو ہمیں دکھا رہے تھے یہ ہمارا باہر جاتا ہے اور یہ بیڈ اتنے لاکھ کا ہے۔ میں نے کہا اتنا مہنگا بیڈ لینے سے بہتر ہے ہم سستی سی ایک بیوی اور رکھ لیں۔ یہ ان کے لیے ذرا عجیب باتیں تھی، چونکہ وہ سیاسی لوگ تھے، چیئرمین وائس چیئرمین، کسی مولوی کے سامنے ایسی باتیں پہلی بار سن رہے تھے، تو میں نے کہا کوئی نہیں، ایک بار سنی، اگلی بار ان کی عادت بن جائے گی، چل پڑیں گے، یہ بھی مانوس ہو جائیں گے، پھر محسوس نہیں ہوگی۔ ایک دن بھائی خبیب مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی جان پہلی شادی پر لوگ اس لیے اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دوسری کرنی نہیں ہے، پہلی پر لگا دو، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے بھی ایک اور بھی کرنی ہے، اس لیے ہم تھوڑے سے خرچے پر ایک شادی کر لیتے ہیں۔ یہ باتیں دیکھو، میں آپ ہنس رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس میں کئی بار کہتا ہوں یہ ہمارے بیان کی خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں کہ میں 4 گھنٹے بھی بیان کرتا رہوں نا، مجمع اکتاتا نہیں ہے، عقیدہ بھی ہوتا ہے، دلیل بھی ہوتی ہے، اور ہمارا درد بھی اس میں شامل ہوتا ہے، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، بندہ اکتاتا نہیں ہے۔ میرا باہر ایک جگہ ملیشیا بیان تھا 6 گھنٹے کا، مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلانے والے سب تبلیغ جماعت کے ساتھی تھے۔ اس علاقے میں کچھ مماتیوں نے خراب کیا تو مجھے بلا لیا، مجھے کہتے ہیں ہم حیران ہیں 6 گھنٹے کا بیان، کیوں؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ سب سے بڑا بیان رائے ونڈ ہوتا ہے، تو وہ مان ہی نہیں سکتے کہ 4 گھنٹے کا بیان بھی ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں آج پتا ہوا کہ رائے ونڈ سے لمبے بیان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صرف لمبے نہیں ہوتے، ساتھ یہ کو کہ لوگ سنتے بھی ہیں۔ تھوڑا سمجھ آ گئی جی گھر میں آ گئی، میں نے کہا نا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔